بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اگر عباسی کردار پیدا کرنا ہے تو اپنے وجود میں وقت کے امام کا ادب پیدا کرنا ہوگا۔ اب کس طرح محسوس کریں، یہ بات صرف امام زمانہ کی نہیں ہے۔ اب مسلمان بولے کہ آپ کا امام ہیں کہ نہیں ہے، وہ الگ بحث ہیں، لیکن آج ہر مسلمان مانتا ہے قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ خدا کہتا میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ، یہ نہیں کہ شہرک کی رگ جتنا، شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس سے قریب اور کیا ہے میرے اندر؟ مطلب میں خود ہی ہوں، تو مجھے محسوس نہیں کر رہا، میں تمہارے وجود کے اندر ہوں۔ شہرک کی رگ سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب تمہاری جان سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں، لیکن تو مجھے محسوس نہیں کرتا۔ یہ پاور، یہ رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ دل کی دھڑکنیں کہ تیری مرضی سے چل رہی ہیں۔ میں ایک لمحے میں چاہوں تمہارے دل کو روک لوں، میں ایک لمحے میں چاہوں یہ تمہاری کڈنیاں، یہ اعضاء و جوارح کو میں روک لوں، میں تمہارے وجود کے اندر ہوں، تو میرے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح امام زمانہ اسی زمین پر ہیں، لیکن سوال یہ کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں؟ یہ تقویٰ ہے کہ بندہ حضور امام کو محسوس کرے اور اپنے 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کو ایسے گزارے، اس طرح سمجھ کے گزارے کہ میرے اس لمحے سے امام زمانہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں نے کئی سال پہلے دیا تھا، آج دہرا دوں تاکہ جن کو یاد نہیں ان کے ذہنوں میں آ جائے۔ ایک اعتراض جو تقریباً شیعوں پہ کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ کہتے بھائی سارے مسلمان حضرت مہدی کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کہتے ہو پیدا ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کا امام ہے تو آپ اس سے مل کیوں نہیں سکتے؟ آپ کا امام ہے تو آپ اپنے مسائل حل کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ ہسٹوریکل پرابلمز ہیں، فقہی مسائل ہیں، عقیدتی مسائل ہیں، شیعوں کی شاخیں بنتی جا رہی ہیں، تو جاؤ اپنے امام سے پوچھو کہ ہم تو آسودہ بیٹھے ہیں نا، کیونکہ ہم نے کہا پیدا نہیں ہوئے تو مسئلہ بھی نہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا امام ہے، ثابت تو اسے کرنا ہے نا کہ اگر مولا ہیں تو کہاں ہیں تو ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ شبہ عام ہے جو جوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو امام سے رابطہ تب مضبوط ہوگا جب اپنے بچوں کو معرفت امام زمانہ کا درس دو گے، جب اپنے بچوں کو بتاؤ گے کہ کیا ہیں امام زمانہ، کس طرح اپنے امام سے ربط مضبوط کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ کڑی کڑی سے نہیں ملتی تب تک انسان صراط مستقیم پہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، دیکھیے سورج کا ہونا اور ہے، نظر نہ آنا اور ہے۔ ابھی سورج ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن بادلوں نے اس کی روشنی کو آپ تک آنے سے روک لیا ہے۔ جب بادل نہیں ہوتے تو روشنی پوری آتی ہے، لیکن جب بادل ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ابھی روشنی نہیں ہے، روشنی ہے لیکن اتنی تیز نہیں ہے، بادلوں نے تھوڑا سا اس کی روشنی کو روکا ہوا ہے۔ لیکن سورج کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے فائدوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ فصلوں پر، وہ زمینوں پر اپنی ساری انرجی اور پاور کیا کر رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ امام زمانہ ہیں تو ہر بندہ اسے دیکھے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ہیں اور زمین کو فیض عطا کر رہے ہیں۔ صوفیہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب زمین خدا کبھی بھی کسی ولی سے خالی نہیں رہ سکتی۔ خدا جب بھی کوئی فیض نازل کرتا ہے اس ولی کے ذریعے سے پوری کائنات میں فیض کو کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ہر شب قدر ملائک نازل ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک مضبوط دلیل تاکہ آپ کے ذہنوں میں یاد ہو جائے، دیکھیے ایک بندہ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کراچی میں ہو، دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ آپ نے غلطی کیوں کی، تو جواب یہ دیتا ہے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ اچھا، مکے میں بھی کہاں، مدینے میں بھی کہاں تک گمراہ کرتا ہے؟ کہ جہاں تک انسان ہیں وہاں تک اس بدبخت کی پہنچ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ شیطان نے تجھے گمراہ کیسے کیا؟ کیونکہ جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا شیطان پر بھی ایمان ہے۔
ہر بندہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان لعین کے شر سے بچا۔ اچھا سنیما گئے کیوں گئے؟ کہ مولانا شیطان نے وسوسہ کر دیا، جانا تو نہیں چاہتا تھا۔ گندی چیزیں کیوں دیکھیں؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ غیبت کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ بے حیائی کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ بے پردگی کیوں کی؟ کہ شیطان نے گمراہ کیا۔ تو مومنوں کو آپس میں کیوں لڑایا؟ کہ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اچھا یہ تو بتا، یہ اتنا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کبھی اس نے تیرے کان میں آ کر کہا مومن کو مومن سے لڑا؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ سنیما چلے جاؤ؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ فلاں گندی چیز دیکھو؟ کہ نہیں۔ کان میں آ کر کہا کہ نشہ کرو؟ کہ نہیں۔ اچھا کوئی میسج بھیجا تھا شیطان نے تجھے کہ گناہ کرو؟ کہ نہیں، میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اشارہ کیا تھا شیطان نے کہ فلاں جگہ جاؤ، محفل گناہ ہے، لذتیں جا کر حاصل کرو؟ کہ نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا۔ پھر یہ بتا اس نے کیسے تجھے گمراہ کیا؟ اتنی تسلی سے تو بولتا ہے کہ مولانا شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا، نہ اس کا میسج آیا، نہ اس نے تجھے فون کال کی، نہ اس نے تیرے کان میں کچھ کہا، نہ خواب میں آ کر تجھے کچھ بتایا کہ نہیں مولانا ایسے گمراہ نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھا ہے؟ کہ دیکھا بھی نہیں ہے، بتا تو صحیح جو نظر بھی نہیں آتا، وسوسہ کر کے تجھے گمراہ کر رہا ہے، یہ کس طرح کرتا ہے؟ کہ مولانا قرآن کی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ضروری نہیں کہ بندہ نظر آئے، جس طرح گمراہی کے لیے ضروری نہیں ہے، شیطان نظر نہیں آتا پر غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ اسی طرح وقت کے امام نظر نہیں آتے، غیب میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایتیں کرتے ہیں۔ لیکن کس کی ہدایت کرتے ہیں؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے وجود میں ایمان نہیں آتا۔ رسول خدا کی پیاری حدیث، بس اس حدیث پہ اکتفا کروں گا، ٹائم بہت ہو چکا، کل کوشش کریے گا وقت پہ آ جائیں، کیونکہ آگے 3 مجالس اور ہوتی ہیں، اگر یہاں لیٹ ہو گئے تو ایک تسلسل تینوں مجالس ڈسٹرب ہوں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میرے آخری بیٹے علی کی نسل سے ان کے آخری بیٹے پر ایمان لائے اور اس کا صحیح انتظار کرے۔ اب صحیح انتظار کیا ہوتا ہے کل بتاؤں گا، صرف انتظار نہیں، صحیح انتظار کرے۔ فرماتے ہیں اس کا مقام اتنا بلند ہے، یا اس کا مقام اس طرح ہے، یا مرنے کے بعد خدا اسے وہ مقام عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون سا مقام عطا کرے گا؟ فرمائے جو شہدائے بدر اور احد کا درجہ تھا۔